ہم ایک طرف حسینیت پر بھی ناز کرتے ہیں تو اپنی بریلویت پر بھی ناز کرتے ہیں. ہم صرف حسینی نہیں، بریلوی حسینی ہے. والصلاة والسلام على من كان نبيا وخاتم بين الله والمسلمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين بالهدى ودين الحق والصلاة مع عباد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر سبیت دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ان غریبوں کے غمگسار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے فقال الملأ الذين كفروا ما من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. بس آپ کی قوم کے مالدار سردار جو کافر ہوئے وہ کہنے لگے کہ اے نوح پیغمبر ہم آپ کو اپنے جیسا ایک بشر جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو ظالم تھے، جو بے دین تھے، جو مشرک تھے، جو نبی کے غدار تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ آپ پر ایمان کیوں نہیں لائے. اس کی وجہ انہوں نے خود بتائی کہ اے نوح پیغمبر ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لائیں گے اس لیے کہ ہم آپ کو اپنی طرح ایک بشر جانتے ہیں، ایک آدمی جانتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو نبی ہی بھیجنا ہوتا تو وہ فرشتوں میں سے بھیج دیتا. ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ انسانوں میں کوئی نبی ہوتا ہے. وہ ظالم تھے، ہر زمانے کے مشرک، ہر زمانے کے کافروں نے اللہ کے نبیوں کو یہی کہہ کے جھٹلایا کہ ہم آپ کو اپنی طرح ایک بشر جانتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس زمانے کے بے دین حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں. ہر زمانے کے اندر، ہر نبی کے زمانے میں جو ظالم تھے، جو نبیوں کے غدار تھے، جو بے دین تھے، وہ اللہ کے نبیوں کو یہی کہہ کے جھٹلاتے رہے کہ ہم آپ پر ایمان کیوں لائیں، اس لیے کہ آپ تو ہماری طرح ہیں. یہی بات آج بھی جو غدار ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک بشر ہے، معاذ اللہ. تو ہر زمانے کے مشرکوں نے، ہر زمانے کے کافروں نے یہی کہہ کر اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہہ کر آپ کے قوم کے لوگوں نے جھٹلایا کہ اے نوح پیغمبر ہم آپ کو اللہ کا نبی اس لیے نہیں مانیں گے اس لیے کہ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں، ایک آدمی ہیں. ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بشر میں سے ہی انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ انسان سے اگر اس کے اندر ابدیت نہیں پائی جائے گی، انسانیت نہیں پائی جائے گی، تو وہ فیض کیسے حاصل کرے گا؟ فیض حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو انسانوں میں پیدا فرمایا، اور
اللہ کا فیض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے فیض و برکت حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو وسیلہ بنایا گیا کہ تم براہ راست اللہ سے فیض و برکت نہیں حاصل کر سکتے. اللہ کا فیض پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے تمہیں نبیوں کے وسیلے کی ضرورت ہوگی. تو ان ظالموں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، انہیں آپ نے نصیحت کی، آپ نے بڑی محنت و مشقت کی. آج بھی لوگوں میں تبلیغ کرنے کے لیے بڑی مشقت کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، دین کی باتیں بتانا پڑتا ہے. حالانکہ جھگڑا ہونے والا رہتا ہے، کچھ نہیں ملے تو وہ محرم کے شربت کی دیگی اٹھا پھینک دے گا. تو اگر یہ جھگڑے سے بچانا ہے تو پہلے انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھ اپنا سر پھوڑ لے لیکن وہ شربت کی دیگ کیوں پھینک رہا ہے. تو انہیں سمجھانا پڑتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ نیاز ہے، بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی، اور جو ہمیں حاصل ہونا ہے اس کے بدلے ہمارے اوپر گناہ ہوگا. تو اسے بتانا پڑتا ہے، اسے سمجھانا پڑتا ہے. حالانکہ وہ جانتا ضرور ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے اوپر نماز پڑھتا ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ نماز پڑھو. لیکن آپ دیکھ لو، گھوم رہا ہے، جیسے اذان ہوتی ہے ویسے بھاگتا ہے مسجد دیکھتے، جیسے شیطان بھاگتا ہے، شیطان کی طرف بھاگا. اذان ہوئی کہ بھاگا. تو پہلے شیطان بھاگتا تھا اذان سن کے، اب انسان بھاگتا ہے. اذان سنا بھاگا، مسجد نہیں آیا، ادھر ادھر، اور کچھ نہیں کرتا. یہ بھی نہیں کہ کچھ کسی کام سے جا رہا ہو، کوئی دوسری جگہ جا کے پڑھ لے گا، اسے پڑھنا ہی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق ہی نہ دے وہ کیا پڑھے گا؟ یہ اللہ کی توفیق پر ہی ہے. جب کسی کے نصیب میں اللہ کا عتاب لکھا ہوا ہو، قہر لکھا ہوا ہو، عذاب لکھا ہوا ہو، عذاب آخرت، لیکن یہ جو نصیب ہے اسے بدلا بھی جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بے عمل ہی رہے گا، وہ بدکردار ہی رہے گا. اللہ نے اسے اس کے لیے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا. وہ جب آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر میرے دربار میں آتا ہے تو میں اپنے بندے کے جرموں کو بخش دیتا ہوں، اسے معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بخش دیتا ہے. آئے تو کوئی، جب اسے احساس سے جرم ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے. تو ایسا نہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ نماز پڑھنا چاہیے، سب جانتے ہیں نماز پڑھنا چاہیے، پھر بھی نہیں پڑھتا. تو اب نماز کی تاکید کرنا جو علماء کا کام ہے، وہ نصیحت کرتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں، وہ اللہ کا حکم سناتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، جنت کی بشارت بھی سناتے ہیں، عذاب جہنم سے بھی ڈراتے ہیں، عذاب قبر کا بھی بیان ہوتا ہے تاکہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں. وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے، وہ آپ تبلیغ فرما رہے تھے ان اعبدوا اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، واتقوہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور اے لوگوں میرا حکم مانو، واطیعون، اور میرا حکم مانو. حضرت نوح علیہ السلام انہیں یہ درس دیتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، انہیں پیغام دیتے رہے. لیکن جو قوم کے لوگ تھے، جب آپ تبلیغ فرماتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، یہ بات نہیں. وہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنا منہ جو ہے وہ کپڑے سے ڈھک لیتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایسی منحوس قوم تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی نظر ہی نہ پڑے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ نورانیت عطا کی ہے، وہ جمال عطا فرمایا ہے. اللہ نے انہیں وہ جلال، وہ جمال، ان کے چہرے پر وہ نور عطا کیا ہے کہ جب کوئی ان کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کی برکت سے اللہ بعض وہ اللہ کے بدلے جنہیں توحید ایمان عطا کر دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے سوال کرنا چاہا، سوال تو انہوں نے کیا، حضور نے اس کا جواب بھی دیا، لیکن بعد میں ایمان میں داخل ہو گئے، انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا.
جب ایمان لائے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اس سے پہلے جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا میرے نزدیک آپ سے زیادہ ناپسند نازلہ کوئی نہیں تھا، لیکن اے اللہ کے محبوب جب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تو اب پوری روئے زمین پر پوری دنیا میں آپ سے جیسا محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اب تو میرا حال یہ ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کرو تیرے نام پہ سب دوبارہ کروں میں یا رسول اللہ تو ہزاروں جانیں آپ کے قدموں پہ قربانی ہے۔ تو یہ ہے ایمان۔ تو حضرت نوح علیہ السلام انہیں تبلیغ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، تمہیں روزی بھی دی جائے گی، تم پر بارش بھی ہوگی۔ اس لیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کیا اور لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کو جھٹلایا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو انہوں نے کہا کہ نوح جو ہے معاذ اللہ یہ راہ حق سے بھٹک چکا ہے، حالانکہ وہ خود گمراہی میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، قرآن پاک میں پوری تفسیر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں راہ حق سے نہیں بھٹکا بلکہ تم راہ حق سے بھٹک چکے ہو، تم نہ سمجھ ہو، تم انبیاء علیہ السلام کے مقام کو نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا۔ اے لوگوں مجھے رب نے وہ کمالات عطا کیے ہیں جس کی خبر تمہیں نہیں ہے، اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا۔ ایسے ظالم لوگ تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بیان کرتے تھے، بیان تقریر جب آپ فرماتے تھے کوئی ان کے سامنے، تو وہ آپ کی بات سنتے نہیں تھے، اپنا منہ پھیر لیتے تھے اور اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے تھے کانوں میں، تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات وہ نہ سن سکے۔ یہ ظالم لوگ تھے کہ جو اللہ کے پیغمبر کی بات سننے کے بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ایسے ظالم لوگ تھے کہ اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ وہ طرح طرح کی کبھی دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ بند نہیں فرمایا، آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں تبلیغ فرماتے رہے۔ انہوں نے ایک دن آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا قالوا لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومین، اے نوح اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو سنگسار کر کے ہلاک کر دیں گے، ہم آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے اگر آپ نے یہ سلسلہ بند نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود اپنی تبلیغ کا سلسلہ بند نہیں فرمایا، اور آپ نے یہاں تو زندگی ہی کسی کی کتنی ہے کیا خبر ہے، زیادہ سے زیادہ 60-70 سال آدمی جیتا ہے، جس سے زیادہ کون جیتا ہے؟ اکثر کسی پر حضور نے اسی کے تعلق سے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگ 60 سے 70 سال کے درمیان زندہ رہیں گے، یعنی یہی عمر طبعی ہے۔ اب اگر کوئی 80 سال 100 سال 90 سال جیتا ہے تو یہ اللہ نے اسے جتنی زندگی دی ہے وہ زندہ رہے گا، لیکن انسان کی جو عمر طبعی ہے، حضور کی عمر مبارک 63 سال کی تھی، سرکار کی جو عمر ہے کل 63 سال کی ہے، تو انسان کی عمر طبعی ہے 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آب حیات پی کے آیا ہوں، مجھے مرنا نہیں ہے۔ 60-70 سال کو سمجھتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ ایک مخلوق ہم سے پہلے پیدا کی گئی ہے جس کو جن کہتے ہیں، جن، جنوں کی عمریں حدیث پاک کے اندر 4 سے 5,000 سال تک بیان کی گئی ہیں، 4,000 سال 5,000 سال تک ان کی عمریں ہوتی ہیں، لیکن جو اس میں اللہ والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے، وہ اللہ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہتے، ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت مصروف رہتے ہیں۔ یہ میرے رب کی توفیق پر ہے، اللہ جسے چاہے توفیق عمل عطا فرماتے ہیں۔ تو اس قوم میں بھی لوگ عابدین میں سے ہیں، ان کی عمریں طویل ہیں، ہماری عمریں مختصر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 1000 2000 4000 سال عبادت کر کے بھی
انسان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات کا سبب یہ ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جلوہ گر پر فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اے حبیب شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کعبہ ہے، یہاں زمزم ہے، یہاں صفا مروا ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں ہے۔ اے محبوب قسم اس لیے ہے کہ آپ اس شہر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اب اس شہر کے اندر تشریف لائیں۔ کیا شان حضور کی ہے، کیا مرتبہ مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان کی عمریں بڑی طویل تھی، بڑی لمبی عمر اللہ نے انہیں عطا کی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی۔ تقریباً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے اندر 950 سال تک تبلیغ فرماتے ہیں، 950 سال۔ ابھی انسانوں میں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں اور زمانے تبلیغ مختصر ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ بیان کرتے ہوئے تقریباً 30 سال ہو گیا یا اس سے زیادہ ہوا ہوگا۔ اس 30 سال کی مدت میں نے خود دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی، انہوں نے داڑھی رکھی، مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے۔ بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، پابندی نہیں کرتے تھے، پابند ہو گئے، لیکن اسی میں ایسے بدبخت بھی ہیں جن کے نصیب میں ہی نہیں، ان کو کیا کریں گے، نہیں پڑھتے، نہیں کہا راست کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مایوس تھوڑی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب 950 سال میں مایوس نہیں ہوئے تو ہم مایوس ہو جائیں گے؟ یہ اللہ کے نبی 950 سال تک، اور ہمیں تو کوئی پتھر بھی نہیں مار رہا ہے۔ ہاں لوگ برا بھلا ضرور کہتے ہیں، پتھر نہیں مارتے، برا بھلا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میں عقیدے حقانیت کا بیان کرتا ہوں، بری باتوں سے روکتا ہوں، ایمان کی دعوت دیتا ہوں، بے ایمانوں سے دور رہنے کا درس دیتا ہوں جو تمہاری آخرت کا سامان ہے۔ اب اگر تمہیں یہ بات بری لگتی ہے اور تم برا بھلا کہتے ہو تو اس کا جواب کچھ اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا۔ ہمیں تو کوئی جواب نہیں دینا ہے، ہم نے تو ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے اسے نبھایا، اسے پورا کیا، ہم نے حق بات پہنچائی، اللہ کے نبیوں کی محبت کا درس دیا اور یہ بتایا کہ ایمان ہی اصل ہے، اور ایمان جو ہے یہی سب سے عظیم دولت ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے۔ جانی ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت کا نام ہے۔ تو یہ درس و پیغام دیتے رہے اور یہ منع کرتے رہے کہ دیکھو بدعقیدہ لوگوں کے چکر مت گھس جاؤ۔ کہتے نہیں وہ لے کے آئیں گے کسی وہابڑے گھر سے، پھر اس کو مسلم بنا لیں گے۔ وہ خود کو سننے نہیں بنا، پورے گھر کو اس نے وہابڑا بنا دیا۔ ایک عورت کسی گاؤں میں آئی بدعقیدہ لوگوں کی تو پورے گاؤں کو اس نے بات سنا، پورے گاؤں، تم تو اپنے گھر کی بات کرتے ہو، پورے گاؤں کو اس نے گمراہ کر دیا۔ اس لیے بچنے کو، اس لیے ان سے رشتہ نہ کرنا منع ہے، اس لیے کہ وہ ایک پورے گھر کو، خاندان کو تباہ کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے جگہ جگہ لکھا کہ ان سے دور رہو، ان کے ہاں کھانا پینا، اور میرے آقا نے بھی منع فرمایا کہ جو غدار نبی ہیں ان کے ہاں کھانا پینا، ان کے ہاں آنا جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب انہوں نے منع فرمایا۔ البتہ خرید و فروخت یہ جائز ہے کہ آپ کسی سے کوئی سامان لیجیے، پیسہ دیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی معاملات جو ہیں وہ جائز ہیں، لیکن موالات غیروں سے جائز نہیں ہے۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے محبت کے رشتے قائم کرنا، یہ بدعقیدہ لوگوں سے جائز نہیں ہے۔ البتہ معاملات کہتے ہیں خرید و فروخت کو، لین دین کو، جیسا کہ کسی کا مکان لیا، خریدا بیچا، کوئی سامان لیا، اس میں کوئی شرح جو ہے منع نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ایمان پہ قائم رہیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے پتھر مارا، گالیاں دی، برا بھلا کہا، لیکن آپ نے دین حق کا پیغام دینا بند نہیں کیا، آپ پیغام پہنچاتے رہے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مجنون ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ تو معاذ اللہ ہمارے دین سے پھر چکا ہے، طرح طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، طرح طرح کی بات آپ کو کہتے تھے، اور کسی پر انہوں نے بس نہیں کیا۔ ایک دن آپ تبلیغ فرما رہے تھے
تو آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ کا پورا جسم خون سے بھر گیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے ایک اون کے کپڑے کے اندر لپیٹا آپ کو اور آپ کے گھر کے اندر لے جا کے رکھا ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس قدر تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کا خون، آپ کا جسم خون سے بھر گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ انتقال کر گئے، لیکن جیسے انہوں نے گھر میں لے جا کے رکھا، حضرت نوح علیہ السلام پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پھر اللہ کے دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ کیا شان اللہ کے نبیوں کی ہے۔ یہاں تو اگر اچھا کھانا نہ ملے کسی مولوی صاحب کو تو دوسری مرتبہ تقریر کرنے ہی نہیں آئیں گے۔ کہیں وہ گاؤں والوں نے بلایا تھا، پیسہ بھی نہیں دیا اور کھانا بھی اچھا نہیں کھلایا، اب ان کو جانا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا کھلا تو دیتا، کھلایا بھی نہیں، پیسے بھی نہیں دیا، اب کیا کرنے وہاں جائیں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ لیکن جو اہل حق علماء ہیں وہ کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کا کام پیغام حق پہنچانا ہے، وہ دین حق کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ہمارے بزرگوں نے دیکھیے غریب نواز کہاں سے چل کے تشریف لائے، کتنا لمبا سفر آپ نے کیا۔ اس زمانے کے اندر جب سفر کرنا کتنا دشوار کام تھا، یعنی تھوڑی دور جانا بھی مشکل تھا، سواری نہیں تھی، کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا، راستے نہیں تھے، لیکن اللہ والوں کو کیا جذبہ تھا دین کا کہ حضور سلطان ہند کہاں سے چلے۔ مدینہ طیبہ سے میرے آقا نے آپ کو حکم فرمایا کہ معین الدین جاؤ، ہندوستان کی طرف چلے جاؤ۔ تو آپ جب وہاں سے چلے تو بغداد شریف آئے، حضور غوث اعظم سے ملاقات کی، آپ کے حجرے میں آپ رہے، وہاں پر آپ نے عبادت فرمائی۔ اس کے بعد وہاں سے چلے سفر کرتے ہوئے، اللہ کے ولیوں سے ملاقات کرتے ہوئے، غاروں گفاؤں میں اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہوئے، ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے، جبکہ آپ کو خود اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام کو فیض فرمایا۔ لیکن کیا شان اللہ کے ولیوں، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اس کے باوجود کہ وہ اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ غاروں کے اندر جاتے تھے، گفاؤں کے اندر جاتے تھے، اللہ والوں کو تلاش کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے۔ ملاقات کرتے ہوئے آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں پہنچے، جن کا بازار شریف لاہور کے اندر ہے۔ آپ وہاں پہنچے، آپ نے وہاں بھی چلہ فرمایا، عبادت فرمائی، اور جب آپ وہاں سے چلے تو یہ کہہ کر وہاں سے چلے جو شعر آج بھی ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت غریب نواز وہاں پر آپ نے فارسی میں ایک شعر کہا کہ داتا گنج بخش علی حجویری کا وہ دربار ہے، گنج بخش فیض عالم، یہ داتا گنج بخش تمام عالم کو فیض پہنچانے والے ہیں۔ کیا شان غریب نواز کی ہے، مظہر نور خدا، اور یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے حضرت داتا گنج بخش۔ ناقصارا پیر کامل، یہ جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل ہیں، اور کاملا راہ رہنما، اور جو کامل ہیں ان کی رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ یہ حضرت سلطان الدین غریب نواز نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں آپ نے جب قیام کیا، وہاں چلہ فرمایا، اس کے بعد آپ نے ان سے کہا تھا۔ تو یہ شان اللہ والوں کی ہے، کہاں سے چلے دین حق کے لیے، تبلیغ فرمائی، اور ایسا نہیں کہ آپ کو مشکل نہیں اٹھانا پڑا۔ تو معلوم ہے نا آپ کو کیسے کیسے مشکل آپ کو میں اٹھانا پڑا، پانی بند کر دیا گیا آپ پر، آپ کو کتنا ستایا گیا، کتنی اذیت آپ کو پہنچائے گی، لیکن غریب نواز نے شہر اجمیر کو نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے شہر اجمیر کو عاشقوں کا مرکز بنا دیا۔ یہ شان اللہ والوں کی ہے، وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ دین کی تبلیغ بند نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے مارا، آپ کو بے ہوش کر دیا، لیکن جب آپ کھڑے ہوئے تو پھر دین حق کا پیغام پہنچانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دن اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں: دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں اپنی قوم کو رات و دن تبلیغ کرتا رہا، اے اللہ میں رات میں بھی تبلیغ کرتا رہا، دن میں بھی تبلیغ کرتا رہا، لیکن ہماری قوم دور سے دور ہوتی چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ الہی میں نے ان کو اعلانیہ بھی تبلیغ کی، ان کو میں نے تنہا بھی سمجھایا، ایک ایک کر کے بھی سمجھایا، اکیلے میں بھی بتایا، مجمع میں بھی انہیں تبلیغ کی، تنہائی میں بھی انہیں تبلیغ کی، ان کو اکیلے میں بھی میں نے سمجھایا،
لیکن اے ہمارے رب یہ دین حق پر آنے کے بجائے یہ اور دین حق سے دور ہوتے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دن تشریف لے جا رہے تھے، ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے اپنے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا تھا، وہ لے کے جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جب اس کی نظر پڑی تو اس نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا، جس کو کندھے پہ اس نے بٹھایا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ایک لکڑی تھی، وہ کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے دیکھ، یہ شخص جو ہے وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، یہ دیکھو کبھی اس کی باتوں میں نہیں آنا، اس کے بہکانے میں کبھی نہیں آنا، اس کے قریب کبھی نہیں جانا۔ اس لڑکے نے کہا کہ اے ہمارے باپ ہمیں نیچے اتار دو اور یہ تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے مجھے دے دو۔ اس نے نیچے اتارا، وہ لکڑی اس لڑکے نے لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے قریب آیا، آپ کے سر پہ اس نے ایک لکڑی ماری، آپ کا سر پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا۔ آپ نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، الہی تو اس قوم کو ہدایت عطا فرما، اور یہ جو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو اس پر مجھے صبر عطا فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اب بھی یہ امید تھی کہ یہ قوم راہ راست پہ آ جائے گی، ابھی آپ کو یہ امید تھی کہ یہ میری باتوں پہ عمل کر لیں گے۔ یہ سارے کو امید ہوتی ہے، ابھی تبلیغ کی جاتی ہے، جب نماز کا ذکر کیا جاتا ہے، روزے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حج کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، بار بار، حالانکہ اتنے بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں کہ وہ چاہے آپ یہ دیکھیے کہ 30 سال جو تقریر سنتے رہے، بیان سنتے رہے، صرف میرا ہی نہیں سنا، تاج شریعہ کا بھی سنا، مفتی نام بڑے بڑے ولیوں کی تقریریں سنی یہاں کے لوگوں نے، تاج شریعہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی تقریر سنی، حضور مفتی نام بارہ ولی کامل تھے، ان کی تقریر لوگوں نے یہاں سنی، بہت سارے علماء بیان سنا، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، حقیقت ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، آپ یہ دیکھیے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہماری آنکھ بند ہوتی ہے پھر کیا رہ جاتا ہے بتاؤ۔ کل آج ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ارے ہمارے لڑکے کے لیے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یہ دکان خریدنا تھا، یہ مکان لینا تھا، یہ بنانا تھا، وہ بنانا تھا، اور ابھی کل ہوا ہی نہیں، رات میں انتقال ہو گئے۔ اب بتاؤ کیا کرے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے بیچ ہے، وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوگا وہ روح قبض کر لے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پر اس کی خبر نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آ جائے، اس لیے اپنی موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل عمر عطا فرمایا اور 950 سال تبلیغ فرماتے رہے۔ 950 سال، یہ تو 50-60 سال والا اس کا بس چلے پورا سنجے نکل نکال کے باہر کر دے گا، نہیں ہم اکیلے یہاں ہیں، یہ سب ہمارے اللہ کا ہے، کسی کچھ نہیں ہے، سب کو بھگا دے گا۔ اگر اس کے پاس کوئی طاقت ایسی مل جائے کسی کو تو یہ جو ہے نا پٹھان بڑی سنجے نگر، ایک آدمی کوئی نہیں رہنے پائے گا، حالانکہ وہ رہنا اس کو وہی ہے، اتنی جگہ میں 5 فٹ 6 فٹ لمبا ہوگا اور 3 فٹ چوڑی جگہ میں سوئے گا، ایسا نہیں کہ وہ پورے سنجے نگر پٹھان بڑی میں اکیلے پیر پھیلا کے سوئے گا، لیکن اس کو چاہیے پورا۔ یہ ہے ہمیشہ انسان۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک پہاڑ سونے کا مل جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ دوسرے کی بھی تمنا ہے کہ کاش ایک پہاڑ سونے کا اور مل جائے۔ اور آپ دیکھ لو جتنا جس کے پاس ہو جائے، جتنی دولت ہو جائے، جتنی زمین ہو جائے، جتنی دکان ہو جائے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، بس یہ بھی کر لیں، یہ بھی خرید لیں، وہ بھی خرید لیں، اور پوری زندگی کھانے بیٹھا چپ سے بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا ہے، کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ کیا کریں، شوگر بہت ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں کیا کھاؤں اور کیا چھوڑ دوں تاکہ شوگر کہیں نہ بڑھ جائے۔ کیا فائدہ تیرے پیسے کا، تو کھا نہیں سکتا۔ کوئی کہتا نہیں ہمارا خون جو ہے وہ گاڑھا ہو گیا ہے، چربی ہو گئی ہے، چربی پہلے ہی سے ہے جب نہیں تھی، ہڈی بھی چربی ہے لوگوں، ایک دم دبلا پتلا ہے وہ چرسی، لیکن اس کو چربی کتنی ہے، گجیڑی کو چربی کتنی ہے، شرابیوں کو کتنی چربی ہے، ہڈی اور چمڑا ہے لیکن چربی کتنی بڑی ہے۔ تو چربی جو ایسا نہیں کہ موٹے کو ہی چربی ہوتی ہے، پتلوں کو بھی چربی بہت ہوتی ہے، تو چربی پہلے سے بڑی ہے، تو خون میں چربی ہو گئی، گوشت کھائیں گے چربی اور بڑھ جائے گی۔ اللہ نے کیسے نعمتیں اپنی تجھ سے چھین لیا، تجھے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہو کہ بھی تو نہیں کھا سکتا، پیسہ ہے کھا نہیں سکتا، پیسہ ہے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا، یہ تیرے لیے عبرت ہے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو فانی دنیا ہے، جان 4 دن میں ختم ہو جائے گی،
جب حضرت نوح علیہ السلام اتنے زمانے تک زندہ رہ کے دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو ہمیں بھی تو ایک دن جانا پڑے گا. جو 4000 سال جی رہا ہے اسے بھی ایک دن دنیا سے آنا پڑے گا, اسے بھی موت آئے گی. جس کی اتنی طویل عمر ہے اسے بھی موت آئے گی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ پر اللہ کا حکم آیا کہ میرے پیغمبر جتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں, جتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ایمان لانے والوں میں کون تھا؟ آپ کے 3 بیٹے تھے جو ایمان لائے تھے, جن کا نام تھا, آپ کے ایک بیٹے کا نام تھا سام جو بڑے مشہور ہوئے, ایک بیٹے کا نام حام تھا, ایک بیٹے کا نام یافس تھا. یہ 3 آپ کے بیٹے تھے, تینوں کی بیویاں تھیں. آپ کی 3 بیویاں تھیں جو ایمان لائی تھیں. ایک آپ کی بیوی, ایک آپ کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا, یہ منافق تھے. اور ان کا نفاق جب طوفان نوح آیا تو آپ کے بیٹے کا نفاق ظاہر ہوا. جب آپ نے اس سے فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین, اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا, کافروں میں سے مت ہو جا, تو اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں سوار ہوں گا, میں تو پانی سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ سے چلا جاؤں گا, میں پہاڑ پہ جا کر بچ جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ آج اللہ کے رحم کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا. آج اللہ کے قہر کا دن ہے, اللہ کے عذاب کا دن ہے, آج تجھے کوئی نہیں بچا سکے. لیکن تو آپ کے اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کل 80 لوگ تھے. ایمان والے جو تھے نا ان کی کل تعداد 80 تھی. اس میں حضرت نوح بھی تھے, آپ کے بیٹے بھی تھے, ان کی بیویاں بھی تھیں, اور آپ کی 3 بیویاں بھی تھیں. اس میں یہ کل سب ملا کر کل 80 لوگ تھے جو ایمان والے تھے. حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ کا حکم آیا کہ میرے نبی جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لانے والا. اس کے بعد آپ نے اللہ کے دربار میں دعا فرمائی, فدعا ربہ, بس آپ نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ تو میری مدد فرما, اے اللہ تو میری مدد فرما. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے قوم کی بربادی کی بھی دعا فرمائی, اے اللہ تو اس قوم کو ہلاک کر دے, اس کو برباد کر دے, اور کسی کو اس روئے زمین پہ نہ چھوڑ. یہ جتنے مشرک ہیں, بے دین ہیں, جو گمراہ ہیں, اے اللہ تو ان سب کو ہلاک و تباہ کر دے. حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا فرما دی. حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ کا حکم آیا, آپ کو طوفان سے پہلے آپ کو یہ خبر دی گئی تھی 200 سال پہلے کہ یہ قوم بارش اور طوفان سے ہلاک ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 200 سال پہلے آپ کو خبر دیا تھا, تو آپ نے 100 سال پہلے ساگون کے درخت لگائے تھے. ساگون, ساگ کی سنی ہے, ساگ کی لکڑی, اس کا پیڑ آپ نے لگایا تھا, اور 100 سال میں وہ پیڑ تیار ہو گئے تھے. وہ بڑے بڑے طویل پیڑ تیار ہو گئے. یہ آپ کے ہاتھ کے لگائے ہوئے درخت تھے, آپ نے جن لگایا تھا, 100 سال لگے ان کو تیار ہونے میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی فرمائی, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ نوح کشتی بناؤ, کہ کشتی تیار کرو, اور اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی, اور اے نوح پیغمبر وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اے میرے نبی ان ظالموں کے بارے میں آپ اب کچھ نہیں کہنا. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی یہ ظالم ہیں, یہ بے دین ہیں, یہ گمراہ ہیں, میرا عذاب قریب ہے. اے اللہ کے پیغمبر اب میرے دربار میں ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کرنا. اللہ نے منع فرما دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا کہ اب ان ظالموں کے بارے میں جب طوفان آ جائے اور یہ غرق ہونے لگے, یہ تباہ ہونے لگے, برباد ہونے لگے, تو اے اللہ کے نبی آپ دعا نہیں کرنا, کوئی سفارش نہیں کرنا ان کے بارے میں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی منع فرما دیا. تو پتا چلا کہ جو ظالم ہوتے ہیں نا ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی جاتی. حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا اس لیے کیا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ اس قوم کے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, لیکن میرے آقا نے طائف والوں کے لیے بدعا اس لیے نہیں کیا. آپ کو بھی پتھر مارا گیا, پورا جسم خون سے بھر گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل آ گئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے میں انہیں ہلاک کر دوں, اس آبادی کو پلٹ دوں. میرے آقا نے فرمایا جبریل
تم ان پتھر مارنے والوں کو دیکھ رہے ہو اور میں ان کے بعد آنے والی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں لیکن ان کی اولاد میرا کلمہ پڑھے گی, اللہ پر ایمان لائے, اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے گی اور اقرار کرے گی. آپ نے طائف والوں کے لیے آپ نے بدعا نہیں فرمایا, حضور نے بدعا نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ میں ان کی آنے والی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں جو مومن ہوں, جو صاحب ایمان ہوں, جو راہ راست پہ آئیں گے, جو میرا کلمہ پڑھیں گے, جو نماز قائم کریں گے, جو اذان دیں گے, جو تلاوت قرآن کریں گے. یہ شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور یا تو کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے, اور حضور ان کے آنے والی نسلوں کی خبر دے رہے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہے میرا کلمہ پڑھیں گی. اور سرکار نے جو خبر دیا تھا وہ ہر بار صحیح بھی ثابت ہوئی. ہر طرف پورے عرب کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی. یہ لوگوں نے دیکھا. تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا فرمایا. اس لیے بددعا فرمایا کیونکہ معلوم تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دے دیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ میرے پیغمبر جو لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ایک دن کہا, جو بات کفار مکہ نے حضور سے کہی تھی وہی بات آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح پیغمبر, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو حلقہ بنائے بیٹھے رہتے ہیں, جو آپ کو ماننے والے ہیں, آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اے نوح پیغمبر وہ ہماری قوم کے ذلیل اور کمینے لوگ ہیں. انہوں نے کہا, ظالموں نے کہا کہ ہماری قوم کے گھٹیا لوگ ہیں, ذلیل لوگ ہیں, ان کے پاس نہ کپڑے ہیں, ان کے لباس میلے کچیلے ہیں, نہ ان کے پاس مال ہے, نہ ان کے پاس دولت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, ظالموں تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کی بلندی کا جو معیار ہے وہ مال نہیں ہے بلکہ اس کا تقویٰ ہے, اس کی پرہیزگاری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو مکرم فرماتا ہے, اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے بندوں میں محترم و مکرم وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تقویٰ جو ہے یہ معیار ہے انسان کی بلندی کا, لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے. یہی ہر وقت حضرت نوح کے علیہ السلام کی گرد بیٹھے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک یہ لوگ آپ سے دور نہیں ہو جائیں گے, آپ ان کو بھگا نہیں دیں گے, ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہارا حال تو گدھ کی طرح ہے کہ جہاں مردار دیکھو ٹوٹ پڑو. یہ تو شمع نبوت کے پروانے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شمع نبوت کے پروانے ہیں. ظالموں تمہیں کیا خبر کہ ان کا دل ایمان سے جگمگا رہا ہے. یہ اللہ کے نزدیک بڑے محترم ہیں, اگر ان کا لباس میلا ہے, ان کا لباس گندا ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس کھانا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارا کپڑا بہت ہی اچھا ہو, بڑا خوبصورت ہو, خوبی طرح خوشبو بھی لگائے ہوں, اور ایک مجذوب کو آپ دیکھیں کہ وہ بالکل پڑا ہوا ہے کہیں روڈ کے کنارے پڑا, مجذوب ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا ہے. میں نے خود دیکھا ایسے اللہ والوں کو مجذوبوں کو روڈ کے کنارے پڑے ہیں, ایک نہیں کئی ایک مجذوبوں کو دیکھا میں نے. تو ان کو دیکھا کہ بالکل پڑے ہوئے, لیکن جب ان کے قریب جائیں تو ان کے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو اپنا قرب عطا فرما دیا, اپنی محبت عطا فرما, اپنا عشق عطا کر دیا. ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے, ظالموں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان شمع نبوت کے فرمانوں کو اپنے سے دور کر دوں. تمہیں کیا معلوم اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے. حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا حکم آ گیا کہ اے میرے پیغمبر آپ کشتی تیار کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنے کے لیے آپ نے تیار کرنے کا ارادہ فرمایا. آپ نے لکڑیاں جمع کرنی شروع فرما دیا. اپنے جو آپ کے مومن جو صاحب ایمان تھے ان کے ساتھ مل کر آپ نے کام شروع کیا, اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں نے بھی مدد کی. انہوں نے بھی اس کے اندر مدد کی. لکڑیاں وہ زمانہ تھا, اتنے سارے اسباب تو زمانے کے اندر نہیں تھے. تو یہ کشتی تیار کی گئی, اور جب یہ کشتی تیار ہونے لگی تو جو آپ کی قوم کے ظالم لوگ تھے جب آپ کو کشتی تیار کرتے ہوئے دیکھتے تو کہتے کہ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ نوح پاگل ہے. معاذ اللہ,
پاگل ہے یہ. اگر اس کی عقل صحیح ہو جائے گی تو نبوت کا اعلان کرنا بند کر دے گا. کیا میں نہیں کہتا تھا کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے؟ معاذ اللہ. آپ کو وہ دیوانہ کہتے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ سے کہتے. چونکہ ان کے اوپر ابتداءً اللہ کا عذاب یہ آیا، عتاب یہ آیا کہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا. بارش نہیں ہو رہی، نہریں سوکھ گئیں، تالاب سوکھ گئے، بارش کا سلسلہ بند ہو گیا. ان کے اندر اولاد کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، یعنی بچوں کی پیدائش بھی بند ہو گئی. کھیتیاں سوکھ گئیں، مال و اسباب ختم ہونے لگے. حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ لوگوں تم اللہ کے دربار میں تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے نواز دے گا، تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، تم پر بارش بھی برسائے گا، تمہاری کھیتیاں پھر سے ہری بھری ہو جائیں گی. لیکن اے لوگوں تم ایمان لے آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. لیکن قوم کے لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی. تو یہ ابتدائی ان پر اللہ کا عتاب تھا کہ بارش بند ہو گئی، ان کی عورتوں میں سے بچے کی پیدائش کا سلسلہ بند ہو گیا، ان کی کھیتیاں سوکھ گئیں، اور اس طرح سے وہ آزمائش میں گرفتار کیے گئے. لیکن یہ ظالم قوم تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے تو ان کے بتوں کے نام تھے ودہ، یغوث، یعوق، اس طرح کے نام تھے کہ ہمارے لیے وہ کافی ہیں. اے نوح پیغمبر، ہمیں تمہارے خدا کی ضرورت نہیں. معاذ اللہ. وہ طرح طرح کی بکواس کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے. حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کشتی تیار فرمائی. یہ قوم مذاق اڑاتی رہی. آپ نے فرمایا اے ظالموں، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، ایک دن آئے گا جب اللہ کا تم پر عذاب آئے گا اور تم عذاب الہی سے ہلاک کیے جاؤ گے، تو اس دن ہم تم پر ہنسیں گے. اس دن ہماری خوشی کا دن ہوگا جب ظالم ہلاک کیا جائے گا، جب ظالم غرق کیا جائے گا. اور ظالم کی موت پر دنیا خوشی ہی مناتی ہے، کوئی غم نہیں مناتا. یہ اگر کوئی ظالم ہے، ابھی وہ فلسطین میں بم برسا رہا ہے، شیطان بے گناہوں کو مار رہا ہے، وہ یہودی ظالم جب مرے گا تو اس کی موت پر کیا ہم خوش نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہمیں خوشی ہوگی. کہ ظالم ہلاک ہوا، ظالم فنا ہوا، ظالم کے لیے تباہی تھی جو آگے رہی اور وہ ہلاک کو تباہ کر دیا گیا. تو ہر شخص خوش ہوگا. ہر شخص ظالم کی موت پر خوشی مناتا ہے. اور اگر کوئی نیک وقت دنیا سے جاتا ہے تو انسان کو غم ہوتا ہے. اس لیے ایک بچائی کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، وہ بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتا تھا، وہ یتیموں کی پرورش کرتا تھا، وہ لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا. تو آدمی کو غم ہوتا ہے. ایسا بڑا اچھا آدمی تھا. بیمار ہو جاتے تھے تو فوراً آ جاتا تھا، میری مدد بھی کرتا تھا، کھانے کا انتظام بھی کر دیتا تھا، علاج کا بھی انتظام کر دیتا تھا. تو اس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کی مغفرت فرما جس نے ہماری مدد کی ہے. تو صالحین کے لیے دعا ہوتی ہے، بد کرداروں کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا. حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے کشتی بنانا تیار کیا، شروع فرمایا. حضرت جبریل اور ملائکہ نے آپ کی مدد فرمائی اور آپ نے یہ عظیم الشان کشتی تیار کیا. اور اس کا پورا نقشہ فرشتوں نے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے آپ کو یہ وحی کی گئی کہ اس طرح سے کشتی بنائی جائے گی. اس کے آگے کا حصہ اس طرح ہوگا، پیچھے کا حصہ اس طرح ہوگا اور بیچ کا حصہ اس طرح ہوگا. یہ پورا نقشہ جو ہے وہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. اور حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے وہ عظیم کشتی تیار کرنا شروع فرمایا. اور بڑا زمانہ لگا ہے کشتی بننے میں، اس لیے اس زمانے کے اندر وسائل اتنے نہیں ہوتے. یہ کشتی جو تھی تقریباً 40-80 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی. تو 80 گز بہت ہوتا ہے، 1 گز میں 3 فٹ ہوتا ہے، تو کتنی لمبی ہوگی؟ 80 گز لمبی تھی، 50 گز کی چوڑی تھی. اور آپ نے اس کے اندر 3 حصے تیار فرمائے. 3 منزلیں اس کی بنائی آپ نے. نیچے کا جو حصہ تھا اس کے اندر آپ نے درندے اور حشرات الارض جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے ایک جوڑے آپ نے رکھے. اور بیچ کا جو حصہ تھا اس کے اندر جو خانگی جانور ہوتے ہیں، گھروں میں جو پالے جاتے ہیں، اس کے ایک جوڑے آپ نے اس کے اندر سوار فرمایا. جب آپ نے نیچے کے حصے میں کیڑے مکوڑے کے ایک جوڑے آپ نے جب سوار کرنا شروع کیا تو سانپ اور بچھو بھی آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے بھی سوار کر لیجیے. آپ نے فرمایا تیرا کام تو اذیت پہنچانا ہے. بچھو سے آپ نے کہا کہ تیرا کام تو ڈنک مارنا ہے. لیکن کیا شان اللہ کے نبیوں کی ہے. اس لیے پتا چلا کہ اللہ کے پیغمبر انسانوں کی بھی زبان سمجھتے ہیں، سانپ اور بچھو کی زبان بھی اللہ کا نبی جانتا ہے، ان کی زبان کو سمجھتے ہیں.
صاحب بچھو نے کہا اللہ کے نبی سوال کر لیجیے، آپ نے فرمایا تیرا کام تو ڈسنا ہے، تیرا کام ڈنک مارنا ہے، تو تو اذیت پہنچائے گا۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں ڈسیں گے، ہم نہیں اذیت پہنچائیں گے، اور جب کوئی آپ کا نام لے گا اور ہم اس کے قریب تک پہنچ کر بھی ہم اسے کبھی نہیں ڈسیں گے۔ نہ بچھو نے کہا نہ ہم اسے ڈنک ماریں گے۔ جس نے کہہ دیا سلام علی نوح فی العالمین، وہ اے اللہ کے نبی ہم نہ اسے کاٹیں گے نہ ڈسیں گے۔ صاحب نے کہا، بچھو نے کہا ہم اسے ڈنک نہیں ماریں گے۔ آج بھی جہاں پر سانپ نکلتے ہوں، جہاں پر بچھو نکلتے ہوں، وہاں پر یہ لکھ کر اگر لگا دیا جائے تو اس کی برکت سے سانپ اور بچھو کا آنا بند ہو جائے گا۔ یہ وعدہ ہے سانپ اور بچھو کا کہ جہاں آپ کا نام لیا جائے گا، کیا شان اللہ کے نبیوں کی۔ پتہ چلا کہ سانپ اور بچھو بھی اللہ کے نبیوں کے وفادار ہیں، لیکن یہ کیسے بدعقیدہ لوگ ہیں کہ ان کو سانپ اور بچھو کے برابر بھی عقل نہیں ہے۔ ان کو عقل ہوتی کہ نبیوں کی شان کو سمجھتے، نبیوں کے مقام کو جانتے، نبیوں کے مرتبے کو جانتے، اور یہ کہنا بند کر دیتے کہ لیکن نبی ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ۔ اگر ان کو عقل ہوتی تو تھوڑی کہتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں جسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں طرح طرح کے معاذ اللہ طرح طرح کے نفس تلاش کرتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، حضرت فرماتے یہ حضور کا کمال ہے کہ نفس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس شان کے ساتھ جب اگر فرمایا تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ کشتی تیار ہو گئی، آپ نے ایک ایک جوڑے اس کے اندر جتنے بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیڑے مکوڑے یہ جو بھی ہیں، سانپ بچھو حشرات الارض یہ جو ہیں، ان کو سب کو آپ نے نچلے حصے میں سوار کیا، درندوں کو نچلے حصے میں سوار کیا، لیکن جو پرندے تھے، جو خانگی جو جانور تھے، جس طرح کے اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ تمام، چونکہ کشتی بہت بڑی ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے بیچ کے حصے میں سوار کیا، اور جو سب سے اوپر کا حصہ تھا اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اپنے جو ایمان والے، جو آپ پر ایمان لانے والے مومنین تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے اوپر کے حصے میں سب کو سوار کیا۔ حکم یہ تھا کہ آپ اس وقت اس کشتی میں بیٹھیے جب آپ کے تنور سے، جس کو بمبئی میں کہتے ہیں تندور کہتے ہیں تندوری روٹی، تو آپ کا جو جس میں آپ کی یہ کوئی بہت بڑا کوئی تندور نہیں تھا، تندور نہیں تھا، یہ کوفے کے اندر ہے، تو یہ وہی تندور تھا جس کے اندر آپ کی اہلیہ روٹی پکایا کرتی تھی۔ کوئی بہت بڑا نہیں تھا کہ سمجھنے کہ اتنا بڑا تندور تھا کہ پوری دنیا ڈوب گئی اس میں، اتنا پانی اس سے نکلنے لگا۔ تو آپ کو یہ حکم دیا، آپ پر وحی آئی کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لینا کہ اب بارش شروع ہونے والی ہے، طوفان آنے والا ہے۔ آپ اس وقت سب کو سوار کرنا شروع فرما دیں۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے پانی جو ہے شروع ہوا، ویسے آپ نے سب کو سوار کرنا شروع فرمایا۔ پہلے آپ نے درندوں کو اور پرندوں کو، حشرات الارض کو اور جانوروں کو پہلے سوار کیا، اس کے بعد آپ کے جو اہل خانہ تھے وہ سوار ہوئے، آپ کے جو صالحین متقین تھے، جو آپ پر ایمان لانے والے تھے، وہ سوار ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اس پہ سوار ہوئے، اور پانی جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیا، اور آسمان سے پانی جو ہے وہ آسمان سے، جس طرح سے کوئی جگہ پھٹ جاتی ہے، کوئی چھت پھٹ جاتا ہے اور پانی گرنے لگتا ہے، اس طرح سے پانی جو ہے وہ آسمان سے بارش ہونے لگی۔ اور کوئی 1-2 دن یہ بارش نہیں ہوئی، بلکہ بارش جب شروع ہوئی تو 40 دن اور 40 رات مسلسل بارش ہوئی، اور پھر بارش نہیں، طوفان بھی تھا۔ آپ جب سوار ہوئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، دعا پڑھ لو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے،
اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو، اور لوگوں کو آپ نے یہ بتایا کہ یہ کشتی تو ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اے لوگوں، اس کشتی پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہمارا اصل جو بھروسہ ہے ہمارے رب پہ ہے۔ اس کا تو حال یہ ہوگا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ كَالْجِبَالِ، یہ تو جس طرح سے پہاڑ کی طرح ہچکولے کھاتی ہوئی یہ پانی کی موجوں پر چلے گی۔ اے لوگوں، اس کشتی پہ بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ تم اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس میں سوار ہونا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کشتی کتنے دن پانی میں رہی؟ 10 رجب کو آپ سوار ہوئے، اور یہ کشتی 10 محرم تک چلتی رہی۔ 6 مہینے پانی پر کشتی رہی۔ آپ جب بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے ساتھ اسباب بھی، جو آپ کھانے پینے کے سامان بھی آپ نے رکھ لیا تھا، وہ سارا آپ کے ساتھ موجود تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سارا انتظام تھا، اور آپ کی کشتی یہ جو ہے چکر لگا رہی تھی، یہاں تک کہ یہ مکہ مکرمہ میں پہنچی۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ مفسرین نے تفسیر قرآن کے اندر لکھا کہ کشتی نے 7 مرتبہ طواف کعبۃ اللہ شریف کیا، یعنی کعبہ شریف کو اس نے 7 چکر لگایا۔ یہ کعبہ شریف جو ہے ابھی کوئی نہیں تعمیر ہوا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، قرآن فرماتا ہے وہ کعبۃ اللہ شریف جس کی بنیاد روئے زمین پر سب سے پہلے رکھی گئی، وہ اللہ کا گھر کعبہ۔ پہلے وہاں بیت معمور تھا جو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو کشتی نے طواف کعبۃ اللہ شریف کیا۔ یہ کشتی رجب میں چلی، 10 رجب کو، اور یہ کشتی پانی پر چلتی رہی، اور سمندر کی پانی کی موجوں کے اوپر یہ کشتی گشت کرتی رہی، چلتی رہی۔ اور کیا شان ہے ایمان والوں کی! وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہ تو کوئی خوف تھا، نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی غم تھا، اللہ کے حکم سے ہم سوار تھے، ہمارے دل میں کسی طرح کا کوئی خوف ہی نہ تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، پہاڑوں کی بلندیاں پانی کے نیچے ڈوب گئی، بڑے بڑے ظالم غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کے اندر سوار ہوئے، پانی بڑھنے لگا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ جا، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے وہ کسی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رحم کے سوا آج کوئی تجھے بچا نہیں سکے گا۔ آپ کی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ پانی کی ایک موج آ کر آپ سے اور آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، اور آپ کی نظروں کے سامنے وہ کنعان جو تھا وہ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا، آپ کی بیوی ہلاک ہو گئی۔ بڑے بڑے ظالم جو ہے وہ پانی کے اندر غرق ہو کے ہلاک ہونے لگے۔ لیکن کیا شان اللہ کے نبیوں سے محبت کرنے والوں کی ہے! ایک ضعیفہ تھی، اس سے آپ نے فرمایا تھا کہ طوفان آئے گا کہ تو میں تجھے کشتی میں سوار کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی جب آئے گا تو آپ مجھے بھی لے لینا۔ لیکن جب وہ طوفان آیا تو آپ کے ذہن سے بات نکل گئی، اور آپ اسے کشتی میں سوار کرنا بھول گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی جو ہے وہ پانی پر 6 مہینے تک چلتی رہی۔ اللہ کے نبیوں کی شان کیا! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی جو مثال ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پایا، اس نے وہ نجات یافتہ ہوا، اور جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہوا۔ یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ بچ گئے اللہ کے عذاب سے، اور جو نہیں سوار ہوئے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال اسی طرح ہے کہ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا وہ محفوظ رہا، وہ مامون رہا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا ہلاک ہو گیا، پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ آپ سے بات ہی کر رہا تھا کہ موجیں حائل ہو گئیں، اور آپ کی جو کشتی ہے وہ پانی پر تیرنا شروع ہو گئی۔ ظالموں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر کی شان کیا ہے، ان کے گھر تو پانی سے لبریز ہو رہے تھے، وہ ہلاک ہو رہے تھے، وہ برباد ہو رہے تھے، ان کے گھر تباہ ہو رہے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی امن و سکون اور راحت کے ساتھ
کشتی کے اندر تشریف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرماتا ہے اسے کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ کشتی 6 مہینے تک پانی پر تیرتی رہی، اور اس کے بعد یہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ واستوت علی الجودی، اللہ فرماتا ہے یہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری۔ یہ جودی پہاڑ کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں تھا، یہ ایک چھوٹا پہاڑ تھا۔ پہاڑ دوسرے جو تھے ان کو اپنی بلندی پہ ناز تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسرے پہاڑوں کو اپنے بلندی پہ ناز تھا کہ آج حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میرے اوپر آئے گی، لیکن جودی پہاڑ نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ الہی تو اللہ کے نبی کی خدمت کا شرف مجھے عطا فرما دے۔ جودی پہاڑ جو چھوٹا تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور کشتی آ کر جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی۔ جب جودی پہاڑ پہ کشتی ٹھہری تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر پہلے آپ زمین پہ اپنا قدم رکھیے۔ آپ نے اپنا قدم پہاڑ کے اوپر رکھا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو پانی کو جس طرح پہلے حکم آیا تھا کہ اے زمین تو اپنے چشمے زمین سے فرمایا کہ چشمے جاری کر دے، تو زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور چشمہ جاری ہو گیا۔ جب طوفان نوح ختم ہوا تو اللہ کا حکم آیا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو سمیٹ لے، اپنے پانی کو تو نگل لے، اور آسمان کو حکم ہوا کہ اے آسمان پانی بند کر دے، تو پانی بند ہو گیا، طوفان بھی ٹھہر گیا، زمین بھی پانی کو نگلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ معلوم کرنا تھا کہ طوفان کا سلسلہ کہاں تک تھما ہے اور پانی کہاں تک اترا ہے، تو آپ نے ایک پرندے نے مرغی جو نہیں ہے ابھی کھاتے ہیں نا مرغی، یہ والی نہیں، وہ والی وہ جو پالتے ہیں وہ مرغی، پہلے یہ تھی نہیں، یہ تو ابھی ہوئی ہے، تو وہ مرغی جو تھی اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ خدمت آپ مجھے دیجئے، میں ابھی خبر لے کے آؤں گی کہ پانی کہاں تک اترا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور اس کے پر کے اوپر آپ نے ایک مہر لگائی اور فرمایا کہ تو میری اور میری امت کی رضا ہوگی، اور تو پر ہونے کے باوجود یہ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ کوئی دکھائی پڑتی ہے مہر کیا کہاں لگی؟ آپ نے فرمایا کہ پر ہونے کے باوجود بھی تو پرندوں کی طرح اڑ نہیں سکے گی۔ آپ دیکھیے مرغی مرغا اڑتا تو ہے لیکن تھوڑی دور اڑ کے پھر نیچے گر جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا حکم تھا کہ تو پرندہ ضرور ہے، اس سے پہلے تو ضرور اڑتی تھی لیکن اب اس کے بعد تو نہیں اڑ سکے گی۔ آپ نے اسے مہر لگا دی اور فرمایا کہ تو میری اور میرے آنے والی امت کی تو غذا ہوگی، صالحین کی غذا ہوگی، تو یہ غذا بن گئی۔ اس لیے پہلے کے حضرت لوگ کئی تقریر کرنے جاتے تھے نا، جو خالی تقریر کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ ٹانگ گھومتے تھے، جاتے مرغی کی ٹانگ ہے کہ نہیں، پہلے ٹانگ والے بڑے بڑے حضرت تھے مقرر لوگ، تو پہلے کہیں جائیں تو پہلے ناشتے میں اتنا انڈا کھا جاتے تھے کہ آپ تو سوچ کے آپ سن کے سوچیں گے کہ اتنا کیسے کھا گئے، اتنے انڈے کھا جاتے تھے، مرغی کی ٹانگیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، جو بھی انہوں نے تبلیغ کی ہے پہلے وہ مرغے کھاتے رہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کے رزق کو روئے زمین پہ پھیلا دیا ہے۔ وہ ہے جس کے نصیب میں جو ہے وہ کھاتا ہے، جس کے نصیب میں مار کھانا لکھا ہے وہ مار کھاتا ہے، جس کے نصیب میں کھانا کھانا لکھا ہے وہ کھانا کھاتا ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ اور آخرت میں پٹنا جس کے نصیب میں لکھا اس کو بھی پٹنا ہی ہے، وہاں قبر میں بھی اسی کو وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے اس کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ابھی ہم اللہ کے دربار میں رجوع کر لیں تو یہ ہماری جو تقدیر ہے اللہ تعالیٰ عمل کے طفیل ہمیں صالحین میں سے فرما دے گا انشاءاللہ، متقیوں میں سے فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کی بات سنیں، اچھائی پر عمل کریں، اپنی اولاد کو اچھا بنائیں، انہیں نیکی اچھی باتوں کا درس دیں، بری باتوں سے منع کریں۔ یہ ہر مومن کا کام ہے اور ہر مومن کو یہ کرنا چاہیے، کوئی ہمارا ہی کام نہیں ہے، کوئی علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ تو مرغی جو ہے وہ تو آپ نے مہر لگا دی اس کے اوپر، اس کے بعد آپ نے کوا سے کہا کوا تو ہوتا ہی کوا کوئی آج کا کوا تھوڑی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں
آپ نے کوے ابھی نے کہا کہ اچھا مجھے جانے دیجیے، میں آتا ہوں ابھی پتہ لگا کہ وہ کوہ جب گیا تو دیکھا کہ مردار سب پڑے ہوئے مرے، اور وہ دیکھتے ہی مردار کے اوپر کوہ ٹوٹ پڑا، اور یہ بھول ہی گیا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے مجھے کہ میں خبر لاؤں۔ وہ تو خبر وغیرہ سب بھول گیا، وہ مردار کھانے لگا۔ آپ نے اس کے لیے بددعا فرمائی، کوے کے لیے بددعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوف میں مبتلا کر دے۔ آپ نے اور اللہ تعالیٰ تجھے حرمین شریفین میں سکونت کی جگہ اللہ عطا نہ کرے، یہ آپ کی بددعا ہے۔ پورے حرمین شریفین میں آپ کو ایک کوہ نظر نہیں آئے گا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا ہے کوے کے لیے۔ اور اس کے بعد کبوتر نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے بھیج دیجیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو چلا جا۔ کبوتر وہاں سے اڑا، یہ مستند واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کس سے بیان کر رہا ہوں، یہ سارے واقعات جو مستند تفسیروں کے اندر ہیں۔ تو کبوتر نے عرض کیا کہ حضور مجھے بھیج دیجیے۔ کبوتر جو ہے آپ نے فرمایا ہاں تو جا خبر لے کے۔ کبوتر وہاں سے اڑا اور یمن تک اڑتا چلا گیا، سبا تک اڑتا گیا، سبا تک گیا اڑتے ہوئے، اور وہاں سے اس نے ایک زیتون کے پتے کو توڑا، اپنے منہ میں رکھا اور اڑتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو زمین پہ نہیں اترا، پھر جا واپس جا، کیونکہ وہ پیڑ سے پانی پیڑ تک تو اتر چکا تھا، آپ کو پتہ چلے پیڑ سے لے کے آ رہا ہے زیتون کے پیڑ سے، تو پانی کافی حد تک پیچھے جا چکا ہے، زمین کی خبر نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا پھر جا۔ وہ کبوتر پھر اڑا تو کہاں آیا؟ میرے آقا کے شہر مکہ میں آیا، مکہ شریف میں ہے۔ مکہ شریف کی مٹی جو ہے سرخ ہے، لال کلر کی مٹی ہے، سرخ مٹی ہے۔ مکہ شریف آیا اور مکہ شریف میں اس نے دیکھا کہ شہر مکہ کا پانی جو ہے سوکھ چکا ہے، مٹی اوپر ہے، وہ نیچے مٹی کے اوپر اترا، اور اس کا پیر جو تھا، پہلے یہ جو کبوتر ہے نا اس کا پیر سرخ نہیں تھا جیسے آج، پہلے ایسا نہیں تھا، تو وہ پیر اس نے زمین پہ رکھا، اس کا پیر میں اس کی مٹی جب لگ گئی تو پھر اڑا اور اڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے خبر دیا کہ اللہ کے نبی پانی اتر چکا ہے، سوکھ چکا ہے۔ پھر اس کبوتر نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے، آپ مجھے کچھ عطا کر دیں۔ آپ دیکھیے پرندے کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سے جو مانگیں گے اللہ کا نبی وہ ہمیں عطا کر دے گا، یہ اللہ نے اپنے نبیوں کو شان عطا فرمائی ہے۔ کبوتر نے جب آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے گھر گلے میں ایک ہار تجھے عطا کر رہا ہوں۔ وہ آپ دیکھیے وہ چمکتا ہے نا کبوتر کے گلے میں، پہلے نہیں تھا کبوتر ایسا، یہ حضرت نوح پیغمبر کی دعا ہے، اس کے گلے میں چمکتا ہوا ایک ہار اللہ نے عطا فرما دیا۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ چمکتا ہے جب مکہ شریف میں دیکھیے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے حرمین شریفین میں سکونت کی اجازت عطا کر دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے حرمین شریفین میں سکونت کی اجازت ہے۔ یہ جو کبوتر وہاں نظر آ رہے ہیں نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے دعا کرایا تھا۔ کیا شان ہے حرمین شریفین کی کہ پرندے کو بھی یہ تمنا ہے کہ مجھے شہر مکہ و مدینہ مل جائے، تو حضور کے عاشقوں کو تمنا کیوں نہیں ہوتی کہ شہر مکہ اور مدینہ میں مل جائے؟ وہ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں کیا رکھا ہے، یہی جن کو جن کی چائے پیتے ہو بیٹھتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں بیٹی کی رشتے داری کرتے جاتی، یہی چوری کی بات کر رہا ہوں۔ رشتہ کہیں نہیں ملا، دیکھا پیسہ ہے اس کے پاس، جنتی ایک جہنمی ہے نہیں دیکھا، ایمان والا ہے بے ایمان ہے نہیں دیکھا، خالی دیکھا پیسہ والا ہے، پیسہ ہے اس کے بعد بس یہ نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے، کیا شان اللہ کے پیغمبر کی ہے۔ سکونت کی اسے حرمین شریفین میں کبوتر کو جگہ بھی مل گئی۔ ہم سے اچھے کلیم اشرف صاحب کا ایک شعر ہے، انہوں نے اپنے شعر میں کہا کہ ہم سے اچھے وہ کبوتر ہیں کریم جو دیار نبی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کبوتر ہی ہم سے اچھے ہیں جو حضور کے دیار کرم میں رہتے ہیں، اور وہ کبوتر کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر طرف اڑتے ہیں، لیکن کسی نے کبھی حضور کے گنبد کے اوپر سے کبوتر اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب بھی گنبد شریف سامنے آتا ہے کبھی دائیں طرف کٹ جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف چلے جاتے ہیں، جانا کبھی تو دیکھنا۔ یہ کیا دیکھیں، یہ تو اندھے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کچھ، یہ تو خدا جب چھین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔
کبوتر کوے کے نصیب میں گندگی کھانا لکھا تھا، اللہ کے نبی کی بددعا ملی اسے تو گندگی کھا رہا ہے، وہی حال ایسے لوگوں کا بھی ہوگا۔ اور نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہنے والے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر، اور جو ان کے جیسا عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ آج بھی اللہ کے نبیوں کو اپنے جیسا بشر ٹھہرا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں ہماری طرح بشر ہے، جو جتنے ظالم اس سے پہلے نبیوں کے غدار گزرے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے نبی ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ۔ تو ہمیں اس میں کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ حضور کی شان میں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے۔ دیکھیں کیا اللہ نے شان عطا کیا۔ اور کبوتر کا جو پیر تھا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس کا پیر جو ہے سرخ ہو گیا، سرخ لال ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد جودی پہاڑ سے نیچے اترے۔ یہ جودی پہاڑ جو ہے یہ موصل کے قریب ہے عراق کے اندر، اور یہ چھوٹا پہاڑ ہے۔ آپ نیچے اترے اور آپ نے وہاں پر ایک قریے کی ایک بازار، آج بھی اس جگہ کا نام ہے سوق سمانین، سمانین کہتے ہیں عربی میں 80 کو، چونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تعداد تھی 80، اس لیے جو آپ نے وہ بستی بنائی آپ نے طوفان نوح کے بعد اس کا نام آپ نے سوق سمانین یا قریہ سمانین رکھا۔ قریہ سمانین گاؤں یا سوق سمانین سے آج مشہور ہے، سمانین بازار۔ یہ انسانوں کی دنیا میں پہلی بستی تھی۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ طوفان نوح کے بعد جو لوگوں کی یہ تعداد بڑھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے اور آپ سے لوگوں کا یہ سلسلہ دراز ہوا۔ یہ اعلی حضرت نے جواب دیا۔ پھر آپ اور اس کے دلیل میں آپ نے قرآن شریف کی آیت بھی پڑھی۔ اعلی حضرت نے اس پر ایک دلیل میں آیت قرآن پاک کی ایک آیت بھی تلاوت فرمائی، اور پھر آپ سے سوال کیا گیا ہے اعلی حضرت سے کہ حضور یہ بیان فرمائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ تو اعلی حضرت حالانکہ مختلف روایتیں ہیں لیکن اعلی حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1600 سال کی ہے۔ 1600 سال کل عمر آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں میں اتنی برکت پیدا فرمائی کہ پوری ہوئے زمین پر انسان پھیل گئے۔ آج اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات ان کے مراتب کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، ان کی برکتیں اللہ میں نصیب فرمائے۔ کل کی محفل میں حضرت خلیل کا ذکر کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو شہر تھا وہ شہر کوفہ تھا، جہاں جو یہ تنور ہے نا وہ کوفے کے اندر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بستی تھی وہ کوفے کے اندر ہی، اور اس کے قریب میں نینوا کے پاس حضرت یونس علیہ السلام کی بستی تھی۔ آپ اس قریے میں آپ تشریف فرما ہوئے تھے، اسی لیے ان کا مزار شریف بھی عراق کے اندر ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کا مختلف مقامات پر آپ کا تذکرہ ہے، اور قرآن شریف کے اندر پوری سورہ کریمہ آپ کے نام سے سورہ نوح، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم درجہ آپ کو عطا فرمایا۔ کل انشاءاللہ میں حضرت خلیل اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کا ذکر کروں گا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان نبیوں کے درجات و مراتب کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ان اللہ کے نبیوں کی برکت ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول شریف کی جو بہاریں ہیں، برکتیں ہیں، یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کا، جو نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا، یہ خبر دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی جلوہ گر ہوں گے جو تمام نبیوں کے امام ہوں گے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے جو نبیوں کے امام ہوں گے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی بھی معلوم تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں آپ کا نام رحمت ہے اور زمین پر آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث شریف کا تذکرہ انبیاء علیہ السلام فرماتے رہے، صالحین آپ کا ذکر کرتے رہے، صحابہ آپ کا ذکر کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے بھی عہد و پیمان لیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان سے عہد لیا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث شریف یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت تابعین بھی ہے، تبع تابعین کی سنت بھی ہے، ولیوں کی سنت بھی ہے، صالحین کی بھی سنت ہے، متقین کی بھی سنت ہے. حضور کا میراث شریف منانا یہی وجہ ہے کہ آج جہاں جہاں حضور کے عاشق ہیں، جس طرح ایمان سے ان کے سینے روشن ہیں، اسی طرح سے ان کے علاقے بھی مصطفیٰ کی آمد پر روشنی سے روشن ہیں. دل بھی ایمان سے منور ہے. یہاں بھی اللہ کا نور برس رہا ہے. اللہ کا نور ایسی محفلوں میں برستا ہے جہاں اللہ کے پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے. اور یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ دیکھیں کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام ہم سے لے لیا. آپ سب اس میں شامل ہیں کہ مدرسے کے لیے اتنی بڑی جگہ مل گئی ماشاءاللہ. اس زمانے کے اندر تو لینا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو غیر سے اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور دینے والوں کا سلسلہ جاری ہے. آج حبیب بھائی نے سب جانتے ہیں ان کو، انہوں نے آج اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے، اپنی اہلیہ کی سارے ثواب کے لیے انہوں نے مدرسے کے لیے جو زمین دی گئی اس کے لیے 1 لاکھ روپے انہوں نے دیا ہے. تو ایسے دینے والوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام بہت جلد پورا ہو جائے گا. اور بھی بہت سارے ہمارے احباب ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں کہ میں آؤں کہ چھوڑ دوں آنا، تقریر سنوں یا چلا جاؤں چپ سے اٹھ کے یہاں سے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی دل عطا فرما دے گا، ایسا جذبہ عطا کرے گا کہ کل میں نے واقعہ سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا، جب کبھی کوئی کچھ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسی سے کام لے لیتا ہے. اسماعیل ابھی مسجد کا واقعہ میں نے سنایا تھا، کبھی اس نے چندہ نہیں دیا تھا، لیکن جب لوگ گئے تو کہا یہ جھولا وولا رکھ دو، اب یہ پوری زمین کا پیسہ میرا اور پوری تعمیر کا پیسہ بھی میری طرف سے. تو یہ میرے رب کے فضل کی بات ہے، اللہ جس سے چاہے کام کرے. تو یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ دیکھیے یہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا فرما رہا ہے. یہ اس کے فضل کی بات ہے. نوجوان بھی بیچارے، عورتیں بھی دے رہی ہیں ماشاءاللہ، عورتیں بھی دے رہی ہیں، بچے دے رہے ہیں. نوجوانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جذبہ پیدا فرما دیا. ہر مہینہ تو دیتے ہی ہیں، یہاں کے نوجوان ہر مہینے مسجد کے لیے پیسے دیتے ہیں. ان سے جو ان کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ دیتے ہیں ہر مہینے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جو خدمت کرتا ہے اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو اپنی حیثیت کے مطابق سب کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، جوان بھی کر رہے ہیں، سارے لوگ اس میں شامل ہیں. اور سب کو خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدرسے کے لیے ایک جگہ اور عطا فرما دیا. اور یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے، یہ حضور کی میراث شریف کا صدقہ ہے. کہ میراث شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جگہ کا. اور جب جگہ کا انتظام ہوا ہے تو انشاءاللہ پیسے کا بھی انتظام ہو جائے گا. پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن اللہ چاہے گا تو انتظام ہو جائے گا. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو ہمیشہ دیتے ہیں، سبھی لوگ دیتے ہیں. جب بھی آپ آتے ہیں روز آپ خرچ کرتے ہیں، کبھی چائے پیتے ہیں، کبھی ناشتہ کرتے ہیں، کبھی 100 خرچ ہو جاتا ہے، کبھی 200، کبھی 500. میں نے آپ کو کہا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک لقمہ صدقے کا قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. نہیں آپ تو ہمیشہ دیتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر دن آپ سے ایک کام لے لے، کسی نہ کسی کی مدد ہو جائے. بھلے آپ تھوڑا ہی کیوں کریں لیکن ہر دن آپ صدقہ کیا کریں. اور صدقہ جو ہے یہ بلاؤں آفتوں یہ ٹال دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ یہ ہر مرض کی دوا، صدقہ 70 بیماریوں کا علاج ہے. یہ مرض کی دوا بھی ہے اور یہ ہماری مشکلات کا حل بھی ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں صدقہ کریں. لوگ کہاں سے آتے ہیں اور مدرسے کے لیے پیسہ دے کے جاتے ہیں. ابھی میں اتوار کے دن میں نے اعلان کیا، ایک صاحب آئے تھے ممبئی سے، انہوں نے 1 لاکھ روپے دیا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے دین کا کام کیسے اللہ تعالیٰ لیتا ہے، کس طرح سے پورا ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اللہ نے سب کو حیثیت دی ہے. بس دل میں اپنے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، جذبہ پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب نواز دے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ مسجد کا کام بھی تو ایسے ہی ہوا تھا. ابھی آپ سب لوگ تو ہیں، شروع تو آپ ہیں، سب لوگ دیکھے ہیں، جانتے ہیں
کہ مسجد کی تعمیر کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا، مدرسے کی جگہ جب خریدی گئی جب بھی کچھ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، لیکن یہ جذبہ تھا ہمارا۔ یہ آپ جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے یہاں کے لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا جذبہ عشق رسول عطا کر دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس سینے میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو لوگ اپنا جو کچھ ہے جس کے پاس وہ پیش کر رہا ہے، دے رہا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ جب بھی آئیں تو میں تو روز اعلان کروں گا، بھی ہمارا کام تو محنت کرنا ہے، پورا کرنا تو ہمارے رب کے اختیار ہے، اسی کے حکم سے پورا ہوگا، لیکن کہنا تو ہمارا کام، ہم کہیں گے نہیں تو ہوگا کیسے؟ تو ہم لوگوں کے سامنے اعلان کر رہے ہیں، سارے لوگ دے بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، عورتیں بھی دے رہی ہیں، نوجوان بھی دے رہے ہیں، بچے بھی لا کے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ابھی سے یہ دے رہے ہیں، ان کی عادت رہے گی کہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں دینے کا بڑا اجر ہے۔ تو بچوں کو بھی معلوم رہے گا، عورتیں بھی، ان کے دل میں بھی جذبہ ہے کہ ہم دین کا کام کریں۔ جب مدرسے کی جگہ پہلے میں نے لیا تھا، یہ آپ سامنے جو بیکری دیکھ رہے ہیں، تو جمعہ کے دن میں نے اعلان کیا، تو ایک اپنے یہاں کی خاتون ہیں، ایک عورت ہیں، انہوں نے میرا اعلان جب سنا تو اس وقت میں انہوں نے تقریباً 2,60,000 کی چوڑی، اس وقت سونا بڑا سستا تھا، اس وقت اپنے ہاتھ کی چوڑیاں انہوں نے دے دیا تھا۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے زیورات عطا فرمائے گا، بتایا آپ کو، ایسے زیور عطا کیے جائیں گے کہ جس کی چمک کے سامنے آنکھوں کی روشنی جو ہے آنکھیں بند ہو جائیں گی، ایسے انہیں زیورات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ایسی زینت انہیں عطا کی جائے گی، اس لیے کہ دنیا کے جو زیورات ہوں گے، دنیا کی جو نعمتیں ہوں گی، آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، اس سے دنیا سے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایسا زیور آخرت انہیں عطا فرمائے گا کہ جس سے دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو عورتیں جنہوں نے یہ محبت کے ساتھ مدرسے کے لیے پیش کیا تھا، آج وہ جگہ انہیں کی کام آ رہی ہے، یعنی عورتیں ہی وہاں ان کا اجتماع ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، ان کی تعلیم ہو رہی ہے، اور یہ جگہ کی توسیع ہوگی تو بہت ساری عورتیں آتی ہیں، جمع ہوتی ہیں محفل کے اندر، بعض عورتوں کو نہیں جگہ ملتی ہے، لیکن جب انشاءاللہ یہ بن جائے گا، توسیع ہو جائے گی، تو پھر پوری جگہ ہی ہو جائے گی، اور یہ مستقبل کے لیے ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے۔ ہم آپ تو چلے جائیں گے، جانا ہی ہے سب کو، کوئی تفصیل ہوئے ہے تو نہیں بھی کیا ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، ہمارے اس کام کو یاد کریں گے کہ ہم سے پہلے جو لوگ وہ دین کی خدمت کس طرح سے کر کے گئے، مسجد کی کس طرح انہوں نے تعمیر کی، مدرسے کو کس طرح سے بنایا۔ تو اس زمانے کے اندر جب ہمارے پاس اتنا انتظام نہیں تھا، دینے والوں کی تعداد مختصر تھی، جب اس وقت ہم نے یہ کام کر لیا اللہ کے فضل سے، آج تو اللہ کا شکر ہے کہ نوجوانوں کو اللہ نے نوازا ہے، سب کما رہے ہیں، سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے، اور سب کے دل میں جذبہ بھی ہے دینے کا۔ تو انشاءاللہ سارے لوگ شریک ہو جائیں گے، اور جس طرح بھی حبیب بھائی نے اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے اپنے والدین کی سارے ثواب، اپنی اہلیہ کے لیے یہ سارے ثواب کے لیے، اسی طرح اگر ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، ہم مدرسے کے لیے، دیکھیے زمین اصل ہوتی ہے، اگر زمین ہے جبھی تو وہاں پر تعمیر ہوگی، جب زمین ہی رہے گی تو نہیں رہے گی تو کہاں بنے گا؟ تو زمین اصل ہے، زمین جب تک رہے گی اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، تلاوت ہوتی رہے گی، ذکر نبی ہوتا رہے گا، ذکر امام حسین ہوتا رہے گا، ذکر غوث اعظم ہوتا رہے گا، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حدیث پاک کا درس دیا جاتا رہے گا، اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے اعمال میں انشاءاللہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو دے رہے ہیں ان کو ثواب ملے گا، آپ سب کو ملے گا، پہلے آپ نے نہیں کیا تو کیا ہوا، دل میں جذبہ تو ہوتے ہیں، اس جذبے پر بھی اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے دل میں جذبہ ہے، شوق ہے، ہم چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل میں جذبہ بہت ہے لیکن ان کے پاس مال اتنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر خوب برکت رحمت نازل فرماتا ہے۔ آپ مایوس نہ ہو، آپ یہ نہ فکر کریں کہ سب لوگ دے رہے ہیں بھائی میرے پاس ہوتا میں بھی دیتا، ایسا مت سوچیے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، اس سوچنے پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو بہت سارے ہمارے احباب بیٹھے ہیں جنہوں نے اس زمانے میں کیا، ابھی ہمارے سامنے میں نام نہیں لینا چاہتا، اس زمانے میں لوگ اتنے دینے والے نہیں تھے، لیکن اس وقت سبھی لوگ کیا کرتے تھے، کوئی جلسہ ہے تو یہ انتظام کرتے تھے، چند ہی لوگ تھے دینے والے، کوئی تھا ہی نہیں، کسی کے پاس پیسے ہی نہیں تھا، تو چند لوگ مل کے کیا کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ دینے والے ہو گئے، یہ الگ بات ہے، آج اس زمانے میں وہ لوگ دیتے تھے، آج دوسرے لوگ ہو گئے دینے والے، لیکن پہلے جنہوں نے کارنامہ جو انجام دیا ہے، جو خدمت دین انہوں نے کیا ہے، ان کو بھولا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوب برکتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا، جو جنہوں نے محنت کی ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے،
اور سب نے مسجد سے محبت کی ہے، دین سے محبت کی ہے، خدمت کیا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے محنت کی ہے، لوگوں نے پتھر اینٹ اٹھایا ہے، سریہ اٹھایا ہے، بہت سارے لوگوں کا انتقال بھی ہو چکا ہے جنہوں نے مسجد کے لیے خدمت کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات اللہ بلند فرمائے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بیچارے تمنا ہی تھی ان کی کہ مسجد پوری بن جائے جب ہم دنیا سے جائیں، لیکن ان کی بعض لوگوں کی تمنا پوری ہوئی، بعض کی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے فضل کی بات ہے، اس تمنا پر بھی اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، وہ اس وقت نہیں ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، چاہے وہ پہلے کے لوگ ہوں جو کمیٹی میں تھے، انہوں نے بھی مشقت کیا ہے، کم از کم اتنا تو انہوں نے کیا کہ مسجد کی جگہ کو سنبھال کے رکھا اور مسجد کی جگہ باقی رکھی، اتنا ہی ہونا۔ حالانکہ اور اگر کوشش کیا ہوتا تو اور بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پہ، لیکن جو ان سے ہو سکا کیا، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات اللہ بلند فرمائے، اللہ جس سے جو چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے لیا، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، آپ سب اس میں شامل ہیں، سارے لوگ، بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، سارے لوگ اس میں شریک ہیں۔ اور جہاں اتنے سارے لوگ شامل ہوں، میں کہتا ہوں یہ ایک کام نہیں، اگر اس سے بڑا بھی کوئی کام ہوتا تو ہمارے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ وہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان بنایا، چاند و سورج ستارے بنائے، اس محبوب کے صدقے یہ تو معمولی سا کام ہے، بالکل چھوٹا سا کام ہے، یہ ہمارے نزدیک ضرور بڑا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہو جائے تو یہ کام بالکل چھوٹا ہے، اور اللہ کے نزدیک بڑا سے بڑا کام بھی میرے رب کے لیے آسان ہے۔ وہ قادر بھی ہے، حاکم بھی ہے، حاکم مطلق بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ کارساز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر میلاد شریف کی محفل منعقد ہوگی، اور آپ یہاں کثیر تعداد میں حاضر ہوں۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں بلا وجہ ادھر ادھر، ابھی اگر سنتے بیٹھ کر آ کر تو ان کو کتنا علم حاصل ہوتا ہے، کتنی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی ان کو معلوم ہوتی کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کیسے گزری، کس طرح سے آپ نے زندگی گزاری، سنیں گے، وہ یاد کرتے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو سناتے، جیسا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ واقعات سنے۔ ہمارے میں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جب بیٹھتے تھے جو بوڑھے لوگ تھے تو یہ سارے واقعات تو سنایا کرتے تھے جو علماء سے انہوں نے سنا ہوتا تھا۔ تو آپ بھی سن رہے ہیں، آپ کے ذہن میں محفوظ اگر رہے گا تو آپ اپنے بچوں کو سنائیں گے، اور جہاں سنائیں گے وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ اپنے گھر میں آپ سنائیں گے، نبیوں کا ذکر کریں گے، اللہ کی رحمت وہاں برسے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح سے ہم حضور کی یاد منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور چراغاں کر رہے ہیں، روشنی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ عشق رسول کی روشنی سے منور فرما دے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفل میلاد اسی طرح منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ایمان پر اللہ ثابت قدم رکھے، اور ایمان پر ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ اٹھیے بارگاہ رسالت کو سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سبحانا، جگمگا اٹھا زمانہ، بھولے گا ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله۔